السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پہلے کی بات ہے، امریکہ میں ایک مسلمان نوجوان دفتر میں کام کرتا تھا۔ اسی دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق بن گیا اور اس کی محبت اس لڑکی سے اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اس نے محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا اس نے اس کے ماں باپ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ماں باپ نے لڑکے سے کہا، ہم اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروا تو دیں گے، مگر ہماری ایک شرط ہے کہ ہم عیسائی ہیں اور تم کو بھی اپنا دین چھوڑ کر عیسائی بننا پڑے گا۔ ماں باپ سے تعلق ختم کرنا پڑے گا، تم اپنے ملک واپس نہیں جاؤ گے۔ جس سماج میں تم رہتے ہو ان سے تم بالکل بھی نہیں ملو گے۔ اگر تمہیں یہ سب شرطیں منظور ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دیں گے۔ وہ لڑکا اپنے جذبات میں اتنا دبا ہوا تھا کہ اس اللہ کے بندے نے ساری شرطیں قبول کر لی۔ ماں باپ سے رشتہ ختم، عزیزوں سے، قریبی لوگوں سے رشتہ ختم، ملک سے رشتہ ختم، اور جس سماج میں رہتا تھا ان سے رشتہ ختم، حتیٰ کہ وہ عیسائی بن کر عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگا اور اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ جب اس کے مسلم دوستوں کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ کبھی کبھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے، مگر وہ لڑکا اپنے دوستوں سے ملنے سے بھی گھبراتا۔ کبھی کہیں سے کسی کو دیکھ بھی لیتا تو دور سے ہی کترا جاتا۔ لوگ آخر تھک گئے، کسی نے کہا کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، تو کسی نے کہا یہ اسلام سے پھر گیا ہے، کسی نے کہا اس نے جہنم خرید لی، کسی نے کہا اس نے بڑا مہنگا سودا کر لیا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں تھیں۔ 3-4 سال اسی حالت میں گزر گئے، یہاں تک کہ دوست احباب سب کی یادداشت سے بھی نکلنے لگا، بھولی بسری چیز بنتا چلا گیا۔ ایک دن امام صاحب نے فجر کی نماز کے لیے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا مسجد میں آیا ہے۔ اس نے وضو کیا اور نماز کی صف میں جا کر بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران ہوئے، ان کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی۔ امام صاحب نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد اس لڑکے کو سلام کیا، پھر اس کو لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور محبت سے پوچھا کہ آج بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اس وقت اس لڑکے نے اپنی حالت بتائی، میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ اکبر! بہت کچھ میں نے اپنا ضائع کر دیا، لیکن جس گھر میں میں رہتا تھا اس گھر میں اللہ کا قرآن رکھا ہوتا تھا۔ میں جب کبھی آتا جاتا اور اس پر میری نظر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا، اعمال تو میرے برے تھے، لیکن دل مجھے کہا کرتا تھا نہیں، جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کی نشانی میں نے اپنے گھر میں رکھی ہے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں آیا اور عادت کے مطابق وہاں سے گزرتے ہوئے میں نے اس جگہ پر نظر ڈالی، مجھے قرآن نظر نہیں آیا، تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب ہوا کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی تھی، اس میں غیر ضروری چیزوں کو پھینک دیا ہے۔ اس نے کہا اس کتاب کو پھینک دیا ہے؟ یہ سن کر میں وہاں سے واپس گیا اور کوڑا پھینکنے کی جگہ سے اس کتاب کو اٹھا کر لے آیا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ اس کتاب کا احساس کر رہا ہے تو وہ بھی سوچنے لگی کہ آخر وجہ کیا ہے، تو لڑکی نے پوچھا آخر تم اس کتاب کی اتنی فکر کیوں کر رہے ہو؟ لڑکے نے کہا بس میں اس کتاب کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے جب دیکھا کہ یہ کتاب تو عربی میں ہے، کوئی نہ کوئی تعلق اس کا اسلام سے ہے، تو اس نے کہا دیکھو اس گھر میں یا تو یہ کتاب رہے گی یا پھر میں رہوں گی، تمہیں اس میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ جب لڑکی نے یہ کہا تو میرے لیے یہ زندگی کا عجیب وقت تھا۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔
آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اب تو فیصلہ کر لے کہ تو اس کو چاہتا ہے یا اس کے پروردگار کو چاہتا ہے۔ جب میں نے دل میں یہ سوچا تو دل سے یہ آواز آئی کہ نہیں، میں اپنے مولا کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے لڑکی کو طلاق دے دیا، پھر میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور اب میں ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔